حمزہ نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا اور چند دن بعد وہی حمزہ سڑکوں پر بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے ایک نوجوان حمزہ کی، جو اپنے باپ عبد الرحمن کے ساتھ اپنے جانوروں کو چارہ ڈال رہا تھا۔ باپ نے محبت سے کہا، بیٹا ایسے نہیں، اچھے طریقے سے کام کرو۔ لیکن بیٹا فوراً سے طیش میں آ گیا اور اس نے وہ کر دیا جو کوئی فرما بردار اولاد کبھی نہیں کرتی۔ اس نے اپنے باپ کو فوراً گالی دی اور ہاتھ اٹھا کر تھپڑ دے مارا۔ وہ لمحہ تھا کہ عبد الرحمن کے دل پر جو گزری اور حمزہ نے اپنی قسمت خراب کر لی۔ باپ نے غصے میں آ کر لاٹھی اٹھائی اور حمزہ کے پیچھے بھاگا، مگر حمزہ نوجوان تھا اور عبد الرحمن بوڑھا۔ وہ بھاگ کر باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گھر میں کہرام مچ گیا، ماں اور بہنیں رو رہی تھیں اور باپ عبد الرحمن نے چند لڑکوں کو حمزہ کے پیچھے بھیجا کہ وہ اسے ڈھونڈ کر لائیں، لیکن حمزہ مکی کے کھیت میں چھپ گیا۔ جب لڑکوں نے مکی کے کھیت کا محاصرہ کیا چاروں طرف سے، تو وہ فوراً سے ایک کماد کے کھیت میں داخل ہو گیا اور اس میں چھپا رہا۔ پھر شام کو وہ چوری چوری گھر واپس آیا اور دیوار کود کر اندر سے اپنے کپڑے اٹھائے، شاپر میں ڈالے اکٹھے کر کے اور گھر سے جانے لگا تو اس کی بہن نے اسے دیکھ لیا اور اس کی بہن نے رو کر کہا، بھائی آپ گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن وہ غصے میں بھرا ہوا تھا، اس نے ایک نہ سنی اور گھر سے شہر کی طرف چل پڑا اور ایک ریل میں بیٹھ کر بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے لگا۔ پھر ٹی ٹی آیا، اس نے ٹکٹ پوچھا تو اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھا، پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس والوں نے اسے مارا۔ یہ اسے گھر سے نکلنے کی پہلی سزا مل رہی تھی، باپ کی نہ ماننے کی پہلی سزا مل رہی تھی۔ پھر شہر پہنچا، جہاں نہ کوئی اپنا تھا نہ سہارا، مارے مارے پھرتا رہا۔ پھر آخرکار ایک ہوٹل پر برتن دھونے کا کام ملا، جو گھر پر باپ کی صحیح بات پر بھی تل ملا اٹھا تھا، آج وہ برتن دھونے پر مجبور تھا۔ حمزہ سارے دن برتن دھوتا اور پھر شام کو اس کو تھوڑا سا کھانا ملتا۔ وہ اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ اس کو گھر کی یاد ستانے لگی اور ماں باپ بہن بھائی یاد آنے لگے اور روتا رہتا ہے اور گھر کو جانے کے سوچتا، لیکن اس کے پاس واپسی کے کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کا موبائل ہاتھ سے چھین کر بھاگتا ہے، لیکن اسے پکڑ لیا جاتا ہے اور اسے پھر زور زور سے مارا جاتا ہے۔ اب اسے مزید احساس ہوتا ہے ماں باپ، بہن بھائیوں اور گھر کا، اور گھر کو جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ آخرکار وہ اسٹیشن کی طرف بڑھتا ہے اور ریل میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن اب اس کے خستہ حال، پھٹے پرانے کپڑے اور بڑے بڑے بال دیکھ کر اس سے ٹکٹ نہیں پوچھا جاتا۔ ایک غریب سمجھ کر، بھکاری سمجھ کر وہ اپنے اسٹیشن پر اترتا ہے اور اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے۔ شام کو جب گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اندر سے باپ دروازہ کھولتا ہے۔ اسے دیکھ کر باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ہے۔ ماں اور بہنیں روتی ہوئی حمزہ کی طرف بڑھتی ہیں۔ حمزہ کی آنکھوں میں شرمندگی ہے اور وہ شرم کے مارے سر کو جھکائے رکھتا ہے اور باپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور روتے ہوئے باپ سے معافی مانگتا ہے۔ باپ اسے اٹھا کر گلے لگا لیتا ہے۔ وہی حمزہ جو باپ کی صحیح بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھا، لیکن وقت نے اسے مجبور کر دیا کہ حقیقت میں اس دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہوتا سوائے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے، جو حقیقت میں اپنے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، ماں باپ کی ڈانٹ ہماری بربادی نہیں، ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ جو اولاد ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کر لیتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور جو آگے سے زبان درازی اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی، کیونکہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔